رحمت ڈرامہ کی آج کی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ زہیب لوگ جب گھر واپس آتے ہیں تو علیزہ ویل چیئر پر ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ رمشا جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے آؤ اندر، میں امی سے ملواتی ہوں سب کو۔ تو وہ دونوں اندر آ جاتے ہیں اور جیسے ہی علیزہ ویل چیئر پر بیٹھ کر اندر آتی ہے تو رمشا کہتے لو دیکھ لو، ویل چیئر پر گئی تھی اور ویل چیئر پر ہی واپس آ گئی۔ لیکن اس کی ماں کچھ نہیں بولتی، وہ خاموش رہتی ہے، لیکن رمشا خاموش نہیں رہتی، کہتی دیکھ لیں اپنی بہو کو، آ گئی ویسے ہی پیسے خرچ کر کر۔ علیزہ خاموش رہے گی، علیزہ کچھ نہیں بولے گی۔ اس کی ماں اتنا کہے گی کہ بیٹا تم نے ٹینشن نہیں لینی، کوئی بات نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی، پھر کیا ہوا اگر نہیں چل سکی تو۔ لیکن وہ دونوں خاموش رہیں گے، لیکن رمشا اندر ہی اندر ہنستی رہے گی، خوش ہوگی۔ پھر زہیب باہر کی طرف جاتا ہے اور باہر سے کچھ تو جب سب دیکھیں گے کہ زہیب باہر کیا لینے چلا گیا ہے، کچھ بتا کر ہی نہیں گیا۔ علیزہ بھی خاموش رہے گی، لیکن اس کی ماں کہے گی رمشا تم چپ ہو جاؤ پلیز، خدا کا واسطہ۔ اتنے میں زہیب رمشا کی بیساکھی لے کر اندر آئے گا اور سب دیکھ لیں گے یہ کہ اتنے میں رمشا خود اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی اور بیساکھی پکڑ لے گی۔ یہ دیکھ کر تو رمشا کی ساس تو پہلی بات بہت زیادہ ہی خوش ہوتی ہے، لیکن رمشا بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کہ اب یہ چلنے لگ گئی ہے کیا۔ پھر رمشا کی علیزہ کی ساس آگے ہوتی ہے اور اپنی بہو کو گلے لگاتی ہے کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، بہت ہی خوش کی بات ہے، یہ بات تم لوگوں نے ہم سے چھپائی کیوں۔ زہیب کہے گا ماں میں نے کہا تھا نا آپ کو آ کر سرپرائز دیں گے، بس یہی سرپرائز تھا، اگر پہلے بتا دیتے تو یہ خوشی جو آپ کے چہرے پہ ایسے نہ ہوتی۔ رمشا کہے گی لو یہ تو اچھی بات ہے، خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، لیکن اب یہ کیا ساری زندگی بیساکھی کے سہارے رہے گی۔ لیکن زہیب کچھ نہیں بولے گا اور اس کی ماں اس کے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دے گی۔ علیزہ کہے گی بس مجھے جلدی سے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو بھی دکھانا ہے کہ میں چل سکتی ہوں۔ اور پھر دوسرے دکھاتے ہیں کہ پریشے اور باری گھر والوں سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کہے گی بابا آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ کہے گا بیٹا بس بائک چلا رہا تھا تو بائک سنبھالی نہیں گئی تو گر گیا۔ تو اتنے میں رمیسا وہ کہے گی بابا آپ نے میڈیسن لی؟ کوئی کہے گا نہیں میڈیسن تو نہیں لی، لیکن اتنے میں سمیر بول دے گا جب ڈاکٹر گھر میں ہی موجود ہیں تو باہر کے ڈاکٹروں کی کیا ہی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے ہی سمیر یہ لفظ بولتا ہے تو رمیسا کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ رمیسا اندر ہی اندر جیلس ہو رہی ہوتی ہے کہ مانا اس کی دونوں بچیاں اچھی خاصیاں ہیں، ان کی تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کی تعریف کیوں ہو رہی ہے۔ اتنے میں ڈور نوک ہوتا ہے تو سمیر کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا جا کر دروازہ کھولو۔ سمیر دروازے پہ جاتا ہے اور جب دروازہ کھولتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ آگے سے علیزہ خود اپنے قدموں پہ چل کے آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی گھر والے سب یہ منظر دیکھتے ہیں تو سب خوشی کے مارے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھاگ کر علیزہ کی طرف جاتے ہیں اور علیزہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ شور سے کاشف کہتا ہے خیر ہے باہر اتنا شور کیوں ہو رہا ہے، لیکن اٹھ کر جانے کی زحمت نہیں کرتا۔ علیزہ کی ماں جب دیکھتی ہے کہ علیزہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے تو اس کی ماں اس کو سینے لگا لیتی ہے اور پریشے بھی اپنی بہن کو گلے لگانے کے لیے دوڑتی ہے اور علیزہ کی ماں علیزہ کو گلے لگا کر زبیدہ بہت زیادہ روتی ہے بیٹا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اللہ نے بہت بڑا چیز کی ہے کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہو۔ اور پھر پریشے بھی اپنی بہن کے گلے لگ کر خوب روتی ہے، دونوں بہنیں دیکھو نا اللہ نے مہربانی کر دی نا تجھ پر اپنی، تو میں بھی نا امید ہو رہی تھی۔ پھر سب علیزہ کو ملتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آؤ بیٹا بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ عالم بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے اب، لیکن اتنے میں زہیب کہتا ہے کہ سب کچھ سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے باری کا تھا، اس کی وجہ سے یہ سب پاسبل ہو سکا۔ اور پھر دوسرا دکھاتے ہیں کہ جان جب گھر جاتا ہے کہ بیٹا تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو کہے گا ماں آپ کو پتہ ہے میری آفس میں کون جاب کرتا ہے؟ کہتا ہے کہے گی ماں کہے گی بتاؤ بیٹا، کہے گا کہ میری آفس میں پریشا جاب کر رہی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب میں وہاں گیا تو میں نے پریشا کو دیکھا تو پتہ لگا کہ وہاں پہ وہ مینیجر ہے اور وہ وہاں جاب کرتے ہیں۔ اس کی ماں یہ سن کر خاموش ہو جائے گی اور حیران رہ جائے گی کیا کہ چلو بیٹا جو بھی ہوا سو، اور ماں آپ کو پتہ ہے کہ باری نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس سے شادی کر لی، لیکن اس کی ماں کچھ نہیں بولے گی، اپنے بیٹے کو سمجھائے گی۔ اور پھر دوسرے دکھاتے ہیں کہ رمیسا کاشف کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے سدھر جاؤ، تمہیں نہیں پتہ زبیدہ تمہاری شکایتیں تمہارے باپ عالم کو لگا رہی تھی، اور ایک تم دونوں ہو کہ نالائق میری ایک بھی نہیں سنتے، اور وہاں دونوں بچیاں اپنی ماں کی ایک آواز پر دوڑی بھاگی آتی ہیں۔ کاشف کی ماں کیا ہو گیا آپ کو؟ اسی لیے بس میں اس گھر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں کہے گی بس کر دو، میں نے تمہیں کہا تھا وہاں پہ ایسے کوئی حرکت مت کرنا، لیکن نہیں تم لوگوں نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے اپنی ماں کو زبیدہ کے سامنے نیچا دکھانے کا۔ اور پھر دوسرے دکھاتے ہیں کہ باری اور پریشا خاموشی سے گھر جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے۔ باری پریشا سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے پریشا بھی باری کو منانے کی کوشش نہیں کرتی۔ اور پھر دوسرے دکھاتے ہیں کہ علیزہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اتنے میں زہیب آ جاتا ہے، کہے گا علیزہ تم تھک جاؤ گی پلیز کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ علیزہ کہے گی نہیں اب تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بس یوں ہی کھڑی رہوں، ساری زندگی بیٹھ کر تو گزاری ہے، اب جا کر کھڑی ہوئی ہوں، کتنا اچھا لگ رہا ہے میں بتا نہیں سکتی، تم نے تو مجھے پر لگا دیے ہیں، میں بہت قسمت والی ہوں کہ تم مجھے ملے ہو۔
یہ سن کر زہیب بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، کہے گا بابا ٹھیک ہے لیکن آرام بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر دوسرے دکھاتے ہیں کہ روہیل اپنی وائف منال کے ساتھ اس کے سسرال آیا ہوا ہوتا ہے، کہے گا انکل میں آپ سے نایا کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، نایا نے بہت بری چیز کی ہے پریشے کے ساتھ، میں بہت شرمندہ ہوں نایا کی طرف سے، پلیز اگر ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا، ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں۔ منال بھی کہے گی جی بابا روہیل بہت زیادہ شرمندہ ہے، پتہ نہیں اس نے ایسے کیوں کر دیا، تو اس کا باپ کہے گا کوئی بات نہیں بیٹا، وہ بچی ہے سمجھ جائے گی، کوئی بات نہیں وقت دو اس کو۔ پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باری اور پریشے جب گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ روہیل اور منال آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو روہیل پریشے سے بھی معذرت کرے گا کہ میں تم سے اپولوجائی کرنے آیا ہوں، میری بہن نایا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے لیے سوری۔ تو یہ سب سن کر پریشا کہے گی سو کے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، وہ آئی تھی مجھ سے سوری مانگنے کے لیے۔ اور پھر اتنے میں منال کہے گی تمہاری بہن زوبی اور علیزے کیسی ہیں، کہے گی زوبیہ تو ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے لیکن علیزے ماشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، آؤٹ آف کنٹری سے آئے، انہوں نے سرپرائز دیا۔ یہ سن کر منال بہت زیادہ خوش ہو گئی، کہے گی واؤ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ وہ کتنی اچھی لگ رہی ہوگی اور کتنی خوش ہوگی نا۔ اور پھر روہیل کہتا ہے کہ واقعی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی۔ اور پھر روم میں جاتے ہیں دونوں، باری اور پریشے کہتے ہیں کم از کم مجھ سے بات تو کریں، آپ نے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ نہیں۔ باری کہے گا مجھے یہ غصہ نہیں ہے کہ تم ایان کے آفس میں کام کرتی ہو، کم از کم مجھے تم سے پتہ لگنا چاہیے تھا، تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اتنے میں پریشا کہے گی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بہن اسے سمجھائے گی دیکھو تم بہت زیادہ دیر تک پریشے سے ناراض نہیں رہو، کم از کم اس سے بات کرو، میں بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ اور پھر دوسرے دکھاتے ہیں کہ علیزے صبح صبح اٹھتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور وہ سب کے لیے پھر ناشتہ بناتی ہے۔ اور اتنے میں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باری جب کمرے میں جاتا ہے منال سے بات کرنے کے بعد تو اپنی بیوی پریشے سے کوئی بات نہیں کرتا۔ پریشا کہے گی کم از کم مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ تو صحیح تم کس بات کو لے کر غصہ ہو، اس بات کو لے کے غصہ ہو کہ میں ایان کے آفس میں کام کرتی ہوں، کہے گا مجھے پریشے اس بات کا غصہ نہیں ہے کہ تم ایان کے آفس میں کام کرتی ہو، مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ جو بات تم مجھے بتانا چاہیے تھا وہ بات مجھے کسی اور نے بتائی، وہ بھی عنایا نے جو پہلے ہی ہمارے رشتے سے ناراض ہے۔ کہ یہ بارش پہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، تم یاد کرو جب ہم گئے تھے عنایا کے گھر اور جب ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے اور میں تمہیں بتانے لگی تھی، تمہاری کال آ گئی تو تم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، میں نے تو ہر طرح سے تمہیں بتانے کی کوشش کی، بس تمہارے پاس ہی ٹائم نہیں تھا۔ جب باری کو پتہ لگتا ہے، باری کہے گا I'm sorry یار مجھے نہیں پتہ تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناراضگی ظاہر کی، میں معذرت چاہتا ہوں، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم نے مجھے بتانے کی کوشش کی، مجھے تھا شاید تم نے جان بوجھ کر مجھ سے چھپایا ہے۔ خیر اب جو بھی، اب ہم ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہیں گے، اور ویسے بھی میں تم سے زیادہ دیر تک اب ناراض نہیں رہ سکتا۔ پھر اگلے دن باری پریشے کو آفس چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، اس کو اس کے آفس کے باہر ڈراپ کرتا ہے، اور پریشے بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اس کو اللہ حافظ کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے پریشے آفس میں جاتی ہے تو اس کا باس ایان اسے کہتا ہے پریشا I'm sorry مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس دن والی باتیں آپ سے نہیں کرنی چاہیے تھی، I'm sorry میں معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ تو پریشا کہے گی اٹس اوکے سر جو ہوا، لیکن میں یہی توقع کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم پلیز آپ مجھ سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کریں، کیونکہ آپ میری باس ہیں اور میں آپ کی بس ایک امپلائی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس یہاں کی باتیں کی جائے، نہ کہ ہمارے گھر کی باتوں کو لے کر یہاں پہ کوئی بات ہو۔